السلام علیکم، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک تعلیم میں۔ دوستو، عورتوں میں حیض کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ کیا عورتوں کے لیے ایک سزا ہے اور کیا یہ سچ ہے؟ حضرت حوا کو سب سے پہلے حیض آیا تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک سزا تھی۔ کیا عورتوں میں حیض کی شروعات بنی اسرائیل سے ہوئی ہے؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے کی عورتیں حیض سے پاک صاف تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان سب سوالوں کے جواب دیں گے، اس لیے آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا اور سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ایسے بہت سے ویڈیو انٹرنیٹ پر پھیل رہے ہیں جن میں کچھ بناوٹی روایت پیش کر کے بولے والے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ایسی ویڈیو دیکھ کر اپنی ماں حضرت حوا پر برائی باندھ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماء بنت بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں، اور اس کے لیے مردوں اور عورتوں کے بیچ ایک پردہ لگایا جاتا تھا جس میں ایک طرف عورتیں نماز پڑھتی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں لگے پردے کے پاس گئی اور اپنے ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں سے اپنے عاشق کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے روزانہ کا معمول بنا لیا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی میں سبھی عورتیں مسجد میں آتی اور اپنی ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں میں تاکہ جھانکی کرنے لگ جاتی ہے۔ ان کا یہ عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اس لیے پھر ان کو مسجد میں جانے سے اس طرح سے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے سبق لیتے ہیں کہ حیض کی شروعات ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، یعنی کہ ایسا کہنا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اس روایت کی تذکری میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو سزا دی تھی۔ اس لیے 4 مہینے تک وہ عورتیں صبح شام اسی حیض کی کیفیت میں رہی، جس سے ان کا مسجد میں آنا بند کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، یعنی کہ ان کے اوپر سے یہ عذاب ختم کر دیا گیا۔ صحیح حدیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی شروعات روزے اول سے، یعنی کہ حیض کی شروعات عورتوں کی تخلیق کے ساتھ ہوئی۔ آئیے اب آپ کے سامنے 2 اور حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جن میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حیض کی شروعات پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے حیض کی شروعات ہوئی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو یہ دیکھ کر حضرت عائشہ ان اندیشے سے روکنے لگی کہ اب وہ حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کی جانکاری ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ عائشہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں، صرف پاک صاف ہونے تک کعبہ شریف کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
حضرت سلمہ بیان کرتی ہے کہ ایک موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی، مجھے ہیج آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے بتایا، یہ اللہ کے رسول، مجھے ہیج آنے لگا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری نے بخاری شریف باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے ہیج کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیج وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا۔ امام بخاری اس کے آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیج کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہیج کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں بھی ہیج موجود تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو ہیج آیا کرتا تھا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے بھی فتح الباری میں بھی یہ ثابت کیا کہ عورتوں کی شروعات سے ہی عورتوں میں ہیج آتا رہا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان روایتوں کے بارے میں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیج کی شروعات حضرت حوا سے ہوئی ہے، جو طور سزا کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ امام الطبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن الجید رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آیت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے ہیج نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل بھی کھا لیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا، پھر ان کو ہیج اور حمل کی سزا دی گئی۔ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں تمہیں پاکیزہ بنایا تھا، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تم سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے اس روایت کو جھٹلایا ہے، ان روایتوں کو غیر مسند ناقابل قرار کیا ہے۔ دوستو، ہیج دراصل ایک طبیعتی مرض ہے جس سے ہر مہینے عورت کو خون نکلتا ہے اور ان کو صحت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی ہیج کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حامل عورتوں کو اگر ہیج نہ آئے تو ان کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہیج عورتوں کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ ہیج عورتوں کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک انسان کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں ذمہ داری بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ایک دفعہ عائشہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے عورتوں کو اللہ نے بنایا ہی دکھ جھیلنے کے لیے ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ کا اشارہ ہیج اور حمل کی طرف، تخلیق کی طرف تھا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس کی تقسیم علامہ ابن حجر العسقلانی نے فتح باری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ایسی کی ہے انہیں ہیج آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا ہے۔ یاد رہے، جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوں گی، جو ان کو مصیبت اور برائی سمجھیں گی تو اللہ تسلیم میں عیب نکالنے جیسے گناہوں کی حقدار ہوگی۔ دوستو، آپ لوگ اب
تو یہ جان گئے ہوں گے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا نہیں اور اللہ نے حضرت حوا پر سزا کے طور پر مسلط کیا تھا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا تھا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔